اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الرؤیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 166 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ذہبت النبوۃ وبقیت المبشرات. یہ باب اس بیان میں ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور مبشرات یعنی نیک خواب باقی ہیں. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی حسن بن محمد زعفرانی نے، انہوں نے روایت کی عفان ابن مسلم سے، انہوں نے روایت کی عبد الواحد سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی مختار ابن فلفل نے، انہوں نے روایت کی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی. قال راوی کہتے ہیں فشق ذلک علی الناس، یہ بات لوگوں کے اوپر گرا معلوم ہوئی. فقال تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیکن المبشرات، لیکن بشارت دینے والی چیزیں اب بھی باقی ہے. فقالوا یا رسول اللہ وما المبشرات، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا چیز ہے؟ قال رؤیا المسلم وہی جزء من اجزاء النبوۃ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان کا خواب جو نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. وفی الباب عن ابی ہریرہ وحذیفہ ابن اسید و ابن عباس و ام قرز هذا حدیث صحیح غریب من هذا الوجہ من حدیث المختار ابن فلفل. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حذیفہ ابن اسید، ابن عباس اور ام قرز رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے. یہ حدیث صحیح ہے، غریب ہے اس طریق کے ساتھ مختار ابن فلفل کے سند روایت سے. بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف، اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی ہے. باب قولہ، یہ باب ہے اللہ جل شانہ کے اس قول میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں. یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، بشریٰ سے یہاں مراد نیک خواب ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو مبشرات ما قبل والی روایت کے ساتھ جوڑ دیا کہ بحث دونوں کے ساتھ ایک ساتھ ہی کر لیں گے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من اهل مصر قال سألت ابا الدرداء عن قول الله عز وجل. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابن المنکدر سے، انہوں نے عطاء ابن یسار سے، انہوں نے مصر میں کے ایک شخص میں سے، انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ جل شانہ کے اس قول کے بارے میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یعنی میں نے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے اس ارشاد باری تعالی کے بارے میں پوچھا. فقال ما سألنی عنها احد غیرک الا رجل واحد مسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے اس آیت کے بارے میں آپ کے علاوہ سوائے ایک شخص کے اور کسی نے نہیں پوچھا
جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال، تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، ما سألنی عنہا احد غیرک منذ انزلت، آپ کے علاوہ کسی اور نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یا صالحۃ یراہا المسلم او ترا لہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لہم البشرا، اس سے مراد وہ نیک خواب ہے جس کو مسلمان دیکھے، خود دیکھے یا اس کے لیے کسی اور کو دکھایا جائے، کسی اور کے خواب میں آئے اسی کے بارے میں۔ وفی الباب عن عبادہ بن صامت عن ھذا حدیث حسن، اس باب میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی ابن لہیعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں دراج سے، وہ ابو الہیثم سے، وہ ابو سعید سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے سچا خواب سحری کے وقت کا ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حرب بن شداد وعمران القطان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة قال نبئت عن عبادة بن الصامت قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، انہوں نے روایت کی حرب بن شداد اور عمران قطان سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اس نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کہ انہوں نے فرمایا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قولہ تعالی، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد باری تعالی کے بارے میں پوچھا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، قال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یرؤیا الصالحۃ یراھا المؤمن او ترا لہ، یہ وہ نیک خواب ہے جسے مومن خود دیکھے یا اس کے لیے کسی اور کو دکھایا جائے۔ قال حرب فی حدیثہ حدثنا یحییٰ، حرب نے اپنے حدیث میں حدثنا یحییٰ کا اضافہ بھی فرمایا ہے، یعنی یہاں پر یحییٰ کا واسطہ انہوں نے بس فوراً ذکر کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، جیسے کہ عنوان سے ہی معلوم ہوتا ہے اس باب کے کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، صرف مبشرات یعنی نیک خواب باقی ہے۔ پھر روایت میں بھی آپ علیہ السلام نے مکمل طور پر صراحتاً ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ مکمل طور پر رسالت، نبوت، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ جل شانہ نے ختم کر دیا، اب صرف مبشرات باقی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فلا رسول بعدی ولا نبی، فشق ذلك علی الناس، تو یہ بات صحابہ کرام کے اوپر گرا گزری ان کو کہ اب کیا ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن المبشرات، لیکن مبشرات کا سلسلہ وہ جاری رہے گا، نیک خوابوں کا، جی مسلمان کے لیے ایک بشارت ہوتی ہے۔ اب اس کو بشارت، خواب کو بشارت کہا گیا مومن کے خواب کو، تو یہ تغلیباً، کیونکہ اکثر اب ہر کسی کا خواب وہ باعث خوشی نہیں ہوتا، اب ایسے خواب بھی ہوتے ہیں کہ بھائی جو اس کے لیے خوفناک ہوتے ہیں، جس کو انسان دیکھنا بھی، کیا سوچنا بھی پھر وہ پسند نہیں کرتا، تو یہ تغلیباً اس کے اوپر مبشرات کا اطلاق کیا گیا۔ اب یہاں پر آپ علیہ السلام نے فلا رسول بعدی ولا نبی فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ، تو رسول اور نبی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، یاد رکھیے گا، رسول
اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے، خواہ وہ شریعت اس رسول کے اعتبار سے جدید ہو جیسے تورات وغیرہ، یا صرف ان کے امت کے اعتبار سے جدید ہو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت، کہ وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی قدیم شریعت تھی، لیکن قوم جرہم جن کی طرف حضرت ان کو بھیجا گیا تھا ان کو اس شریعت کا علم پہلے سے نہ تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کی طرف بھیجا گیا تو انہی کے ذریعے سے قوم جرہم کو معلوم ہوا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے پتہ چلا کہ بھئی رسول کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے فرشتے کہ وہ رسول تو ہیں مگر نبی نہیں ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدین جن کو قرآن کریم کی آیت میں اذا جاء المرسلون رسول کہا گیا ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے۔ تو رسول اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب آتے ہیں نبی کی طرف۔ نبی کیا ہے؟ نبی کی تعریف، نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب وحی ہو، خواہ وہ نئی شریعت کی تبلیغ کرے یا شریعت قدیمہ کی، جیسے بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے۔ اکثر انبیاء کرام بنی اسرائیل کی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اسی کو لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ اگلے باب کی روایت میں ان دونوں روایتوں میں پہلی اور آخری، اس باب کی پہلی اور آخری یعنی پہلی اور تیسری روایت، ان میں ایک ہی مضمون ہے کہ لہم البشرا میں بشرا سے نیک خواب مراد ہے جنہیں مومن خود دیکھتا ہے یا کوئی دوسرا اس کے بارے میں دیکھتا ہے، جیسے کہ کچھ عرصے پہلے پشاور کے ایک مفتی صاحب نے، ایک مولانا صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب دیکھا تھا، تو پھر وہ معروف ہوا تھا۔ تو اس طرح انسان خود دیکھے او ترا لہو، یا دوسرا کوئی اس کے بارے میں دیکھتا ہے، دوسرے کے خواب میں اللہ جل شانہ اس کے بارے میں اس کو بتا دیتے ہیں۔ اچھا، تیسری یہ جو روایت ہے بیچ والی، اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سب سے سچے خواب سحری کے وقت کے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت معدہ خالی ہوتا ہے اور طبیعت پرسکون ہوتی ہے، اور یہی وقت فرشتوں کی نزول کا ہوتا ہے، تو اس بنا پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت عموماً خواب وہ سچے ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی، یہ باب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا۔ وبہ قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو الاحوص سے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی مجھے ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی قتادہ وابن عباس وابی سعید وجابر وانس وابی مالک الاشجعی عن ابیہ وابی بکرۃ وابی جحیفۃ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابو قتادہ، عبداللہ ابن عباس، ابو سعید، جابر، انس، ابو مالک الاشجعی اپنے والد سے، ابو بکرہ اور ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ہی اس باب کا عنوان بنایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب کے حالت میں دیکھنا آپ ہی کو دیکھنا ہے تو یہ خواب کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح خواب میں دیکھا جائے کہ جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھنا شمار ہوگا؟ تو اس کے بارے میں شارحین اور محدثین حضرات کے دو قول ہیں۔ پہلا قول محمد ابن سیرین، امام بخاری، قاضی عیاض، بعض حضرات دیگر علماء کرام، ان کا قول یہ ہے کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی اور معروف شکل و صورت میں دیکھا جائے تو یہ درست خواب ہوگی، جس میں شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھنا ہے۔ دوسرا قول اکثر حضرات کے نزدیک کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معروف شکل صورت میں ہی دیکھا جائے، بلکہ اگر معروف شکل صورت کے خلاف کسی دوسرے ہیئت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو بھی وہ خواب درست ہوگا۔ وہ شکل اور صورت خواہ جوانی سے متعلق ہو یا بڑھاپے سے یا آخری عمر سے، جس سے بھی ہو، کیونکہ شکل اور شباہت کے اختلاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کا تعلق خواب دیکھنے والے سے ہے کہ اب جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی شکل و صورت میں دیکھیں تو یہ اس کے ایمان کے کمال اور عقیدے کی درست ہونے کی علامت ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس کے خلاف دیکھے تو پھر اسے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان انتہائی کمزور اور عقیدے میں انتہائی درجے کا فساد ہے۔ اچھا، پھر اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ اصلی دکھائی دیتی ہے یا آپ کی مثالی صورت دکھائی جاتی ہے؟ تو اس کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی شکل صورت دکھائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں عزیز طلباء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے متعلق یاد رکھنی ضروری ہے۔ پہلی بات کہ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس پر بیداری کے حالت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، یعنی اسے صحابی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ صحابی وہ شخص کہلاتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے حالت میں اسلام میں دیکھا ہو اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں کسی کو کوئی حکم فرمائے یا کسی چیز سے منع کرے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں حکم دینا یا منع کرنا وہ حجت نہیں ہے، یعنی اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ امر اور یا نہیں شریعت کے مطابق ہے، موافق ہے، تو اس پر عمل کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے جو شریعت کے موافق ہو، لیکن اگر خلاف شرع ہو تو پھر اس پر عمل کرنا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اب خواب کے مطابق اس پر عمل کرنا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے خواب میں بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ انسان کو پوری طرح خواب یاد نہ ہو، شیطان نے اس کے اوپر خلط ملط کر دیا ہو، توڑ مروڑ کر اس کے دماغ میں ڈال دیا ہو، تو اب وہ ایک بات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے گا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ فرمایا ہی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو وہ آیا عالم کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو شراب پی لیا کرو۔ اب جب اس سے تعبیر پوچھی عالم دین سے تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب نہ پیو، شراب مت پینا، لیکن اب اس کو جملہ یاد نہیں تھا، شیطان نے اس کے اوپر خلط ملط کر دیا۔ اب شراب یاد تھا، پینا اور نہ پینا اس میں اس کو بالکل خلط ملط کر دیا، تو وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ مجھے کہا تھا کہ شراب پیو۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کہ کیا پتہ ہے کہ اس انسان کو اپنا خواب پوری طرح صحیح طریقے سے یاد ہے بھی کہ نہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔